أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اعزائے گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہم اپنی جانب سے معذرت خواہ ہیں کہ کافی تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی اور جو انتظامیہ ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے معاف فرمائیں گے. اور پروردگار آپ تمام کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر نصیب فرمائے. ہماری شاید ہو سکتا ہے کہ بالمشافہ پہلی ملاقات ہو اور آپ نے شاید پہلی مرتبہ ہمیں اور ہم نے آپ کی بھی پہلی مرتبہ زیارت کی ہو، لیکن ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں. اس اعتبار سے ہمارا آپ کا تعلق بھی بڑا پرانا ہے. اور ائمہ علیہ السلام ہو یا انبیاء کرام ہو یا پروردگار کی ذات گرامی ہو، یہ ساری ہستیاں وہ ہیں کہ جن پر آپ کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے. پروردگار انشاءاللہ اس ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے. قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی بڑی خوبصورت ہیں جس کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، کیونکہ کتاب وہ ہے کہ جو ھدی للناس ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ کتاب وہ ہے کہ جو ہدایت ہے انسانیت کے لیے. یہ کتاب صرف مومنوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے. کچھ پیغامات قرآن کریم کے وہ ہیں کہ جو صرف مومنین کے لیے آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لیکن کچھ پیغامات ایسے ہیں کہ جو ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں. اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے بچوں سے درخواست کروں گا کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. قرآن کریم اپنے موبائل میں رکھیے اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو دیکھنے کی کوشش کریں. ان آیات کو بطور خاص دیکھیے کہ جس کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کسی خاص عقیدے اور مذہب سے مخاطب نہیں ہو رہا، بلکہ پروردگار اپنے ساری مخلوقات سے مخاطب، اپنے سارے بندوں کو مخاطب ہو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، اور اس کا پیغام ہی اور ہے کہ جو سارے انسانوں کو دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.
پھر قرآن مجید آگے کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اچھی قوم بننے کے بعد ایک دوسرے پر برتری جتاؤ کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ پروردگار کے نزدیک تمہارا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو خود فردی طور پر صاحب تقوی ہوگا وہی پروردگار کے نزدیک محترم ہوگا۔ تو پروردگار نے یا ایھا الناس کہہ کر جو پیغام دیا نا، بڑے خوبصورت پیغامات ہیں، اور ہمارے نوجوان انشاءاللہ جذب ہوں گے قرآن کریم سے اور اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت وہ ہے کہ جسے ابھی ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کیا، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور پروردگار وہ ہے جو غنی بھی ہے اور صاحب حمد و ستائش بھی ہے۔ سب کے سب غریب، سب کے سب محتاج، سب کے سب فقیر، اور اس کے اندر کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ جو واقعا دولت نہیں رکھتا ہے وہ فقیر ہے، جو دولت مند ہے وہ پروردگار کے یہاں امیر ہو جائے، نہیں، وہ دولت مند سے بھی سوال ہوگا کہ اس کے پاس دولت آئی تو کہاں سے آئی؟ خدا ہی نے اسے رزق دیا ہے، خدا ہی نے اسے مال دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے جو دولت کمائی ہے وہ اپنے بلبوتے پر کمائی ہے، اپنی صلاحیتوں اور اپنے علم کی بنیاد پر کمائی ہے۔ اگر وہ یہ کہے گا بھی کہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمائی ہے، سوال یہ ہوگا یہ علم کہاں سے آیا؟ ایک عالم دین تھے، انہوں نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، بہت اچھی تقریر کی، لوگوں نے بڑا واہ واہ کیا۔ جب باہر نکلے تو اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ آج میں نے کتنی آیتوں کو پیش کیا، میں نے کتنے اشعار سنائے، میں نے کتنی حدیثیں سنائی، لوگ داد دے رہے تھے میرا حافظہ کتنا مضبوط ہے، میرے پاس علم کتنا موجود ہے۔ پروردگار نے امتحان لینے کے لیے اس کے ساتھ یہ کام کیا کہ جب وہ باہر نکلا اور اپنے گھر جانا چاہتا تھا، پروردگار نے اس کے ذہن سے اس کا حافظہ چھین لیا، گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔ اگر خدا چاہے تو انسان اپنے گھر کو بھول جائے، اپنے نام کو بھول جائے، اپنی حیثیت کو بھول جائے، سب کچھ دیا ہوا ہے تو پروردگار کا دیا، ہر ایک فقیر ہے پروردگار کا۔ بلکہ میں سب سے بڑی مثال آپ کی خدمت بیان کروں، ہمارے آپ کے مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مناجات امیر المومنین میں شاہ فرماتے ہیں مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور بندے پر کون رحم کرتا ہے سوائے اس کے مولا کے۔ امیر کائنات کا یہ جملہ ہے، بات ختم ہو گئی، جس کے در سے ہر ایک کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ جب وہ خود خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ انت الغنی وانا الفقیر، اے خدا تو غنی ہے میں فقیر ہوں۔ اس لیے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی طاقتیں ہیں سب پروردگار کی ہیں، ساری عزتیں پروردگار کی ہیں، ساری قدرت پروردگار کی ہے، سارا علم پروردگار کے پاس ہے۔ اور قرآن کریم میں باقاعدہ آیت موجود ہے کہ ما لہم من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی نصیر نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ اچھا، یہاں تک بات آ گئی، اب میں ایک اور آیت کا بھی سہارا لوں۔ قرآن میں جہاں پر یہ آیت موجود ہے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی قرآن میں آ گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور علی ولی بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اپنی عقیدوں کو انسان اچھے طریقے سے درست کر لے،
قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں اپنے عقیدوں کو رکھے کہ ساری عزت، ساری طاقت، سارا علم پروردگار کے پاس ہے، وہ مستقل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو اس کا جتنا بڑا بندہ بن جاتا ہے پروردگار اتنی ہی عنایات اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ خدا نے حدیث قدسی میں شاہ فرمایا عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اتنی بندگی کر کہ میں تجھے مجھ جیسا بنا لوں۔ انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ پھر تجھے بھی کبھی موت نہیں آئی۔ جو جتنی بندگی کرے گا پروردگار کی، پروردگار اتنا ہی اس کا ذکر باقی رکھے گا۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر آیت ہے فَاسْقُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ کیا ذکر بلند کیا ہے پروردگار عالم نے مولا حسین کا، اور انسان حیران ہو جائے۔ آج کے دور کے اندر انسان محتاج ہوتا ہے، کبھی کبھار تصویریں لیتا ہے، اسے سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے تاکہ شہرت حاصل کرے۔ دشت کربلا میں جہاں کوئی تصویر بنانے والا نہیں، جہاں کوئی تحریر لکھنے والا نہیں، جہاں کوئی یاد رکھنے والا نہیں، جہاں سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اسی کا ذکر اتنا بلند ہو گیا کہ ہر واقعہ بھول جاتا ہے انسان، کربلا کے واقعے کو نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین، ہائے ہائے ہائے، کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین، قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین۔ ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، جس طرح سے قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے، اسی طریقے سے ذکر حسین بھی ہمیشہ باقی رہے۔ قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین۔ پھر ایک شاعری کہتا ہے کہ آواز انبیاء بھی نہ پہنچی جہاں تلک، پہنچے ہیں تیرے خون کے چھیٹے وہاں حسین۔ اے حسین آپ نے کیا کام کر دیا، دنیا حیران ہو گئی۔ اے حسین آپ نے بندگی کی انتہا کر دی، آپ نے اپنا سر بھی کٹایا تو پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے کٹوایا، اور یہ سر ایسا بلند کیا ہے کہ چاہے یہ نیزے پر بھی ہو تب بھی سر بلند ہے، اور نیزے پر چڑھ کر اس سے یہ بتایا ہے کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو پروردگار عالم نے بھی اپنی ولایت اس گھرانے کے سپرد کر دی۔ اور کتنا نام بلند کیا، کتنا نام بلند کیا ہے، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ خدا نے اپنے گھر کے اتنے ظاہر نہیں رکھے ہیں جتنے حسین کے در کے ظاہر رکھے۔ اور ایسا تھوڑی کہ میرا عقیدہ ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں، نہیں، آپ گوگل پر سرچ کیجئے، آپ تحقیق کیجئے، کتنے ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اربعین کے موقع پر مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مولا حسین کے در کے ظاہر زیادہ ہیں، خدا کے گھر کے ظاہر کم ہیں۔ یہ پروردگار کی طرف سے لطف و کرم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پروردگار کو اگر ہم نے کہا ہے کہ پروردگار لبیک یا حسین کہتا ہے لبیک یا حسین، تو یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے۔ حدیث کے اندر یہ آیا ہے، اے میرے بندے تو مجھے اگر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے 10 مرتبہ پکارتا ہے تو میں تجھے جواب دیتا ہوں لبیک لبیک لبیک
تو مجھے کہنے دیجئے جب اگر کوئی زبان سے بھی یا اللہ کہتا ہے تو خدا لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے. جس کے سارے اعضاء و جوارح ہی یا اللہ کہہ کر قربان ہو گئے ہوں، کیا خدا کی طرف سے آواز نہیں آئے گی لبیک یا حسین؟ لبیک یا حسین. پروردگار پکار کر کہتا ہے لبیک یا حسین. بلکہ ہم جب کراچی سے نکل رہے تھی، ہمارے بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں، جب ہم ایک مکان سے گزر رہے تھے میں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے علم لگے ہوئے ہیں. کوئی امام بارگاہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پر علم لگے ہوئے تھے. میں نے سوال کیا یہ علم کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مولا کے قدم مبارک آئے تھے. کیا ہے؟ کہا جاتا ہے، یقینی بات بھی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ نسبت قائم ہو گئی مولا علی علیہ السلام سے کہ یہاں پر قدم مبارک آئے تھے تو یہاں پر علم بھی لگائے گئے، لوگ زیارت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد. برائے خوشنودی ہے محمد والے محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری. بیٹے تھوڑا تھوڑا اور مومنین تھوڑا تھوڑا پاس آ جائیں. برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا، بجلی آ گئی چلے ٹھیک ہے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. تو ہم کیا عرض کر رہے تھے کہ اس راستے میں کسی مقام پر علم پاک کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مولا علی کے قدم مبارک ہیں. کہا جاتا ہے علی سے نسبت قائم ہو گئی، لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس مقام کو چومتے ہیں، اس جگہ پر علم پاک لگاتے ہیں، وہاں سے اپنی حاجتیں پوری کروا کے جاتے ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی قبروں پر بھی لوگ تھوکنے نہیں جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے روزوں کی شان تو دور کی بات، ان کے قدم مبارک کو چومنے کے لیے بھی دنیا آتی ہے. ماشاء اللہ. یا علی. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو. ایسا ہے کیوں؟ اہل بیت کی اتنی محبت کیوں ہے لوگوں کے دلوں میں؟ باقاعدہ بنی عباس کے ایک وزیر نے سوال کیا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ بنی عباس کے حکمران، بنی امیہ کے حکمران، اتنے بڑے بڑے حکمران جن کی مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت ہوتی تھی، جب انہوں نے حکومتیں کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی قبریں بنی ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی ان کی قبر پر نہیں آتا. جبکہ حکومتیں تو انہوں نے کی تھی، لوگ تو ان کو جانتے تھے، لوگ تو ان کی خدمت میں آ کے اپنے مسائل حل کرواتے تھے، پھر ان کی قبر پر کوئی نہیں جاتا. اور وہ کہ جن کو کبھی زندان میں ڈالا گیا، کبھی قتل کیا گیا، کبھی زہر دیا گیا، کبھی تکلیفوں میں رکھا گیا، آج دیکھو تو ان کے روزے کے روزے آباد ہیں، اتنے ظاہرین ان کی قبر پہ موجود ہیں. آخر بات کیا ہے؟ وزیر نے بڑی خوبصورت بات بیان کی. کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت ضرور کی تھی لیکن لوگوں کے جسموں پر حکومت کی تھی، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جسموں پر نہیں لوگوں کے دلوں میں حکومت کی، اور دلوں کی حکومت ہمیشہ باقی رہتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، بغیر عشق علی تو نے زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. تو اہل بیت اصحاب السلام انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے، اور لوگوں کے دلوں پر حکومت ہو نہیں سکتی مگر یہ کہ دو چیزیں انسان کے پاس ہو، ایک علم ہو، دوسرا اخلاق ہو. یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوتی ہے وہ دلوں پر حکومت کرنے والا ہوتا ہے.
جس کے پاس علم کی بھیک بھی ملے اور جس کے پاس اخلاق کی بھیک بھی ملے. کسی نے کیا خوب کہا, جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر, جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر, یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ ہے. تو ہم اہل بیت کی کیا بات آپ کی خیر بیان کریں. آج کی مجلس تو بظاہر اس ہستی کے لیے ہے کہ جو اہل بیت کے فرد میں سے فرد نہیں ہے. حضرت غازی عباس کا مقام بہت بلند ہے. حضرت ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے. ابو الفضل کا مطلب کیا ہے؟ ابو الفضل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فضل کے بابا ہیں. تاریخ میں ہے کہ فضل کے بابا بھی تھے, لیکن علماء کرام نے بیان کیا ہے ابو الفضل کا مطلب ہے ابو الفضائل. ہائے ہائے ہائے, عباس وہ ہیں جو صرف فضل کے بابا نہیں ہیں, وہ فضیلتوں کے بابا ہیں. فضیلتوں کے بادشاہ کا نام عباس ہے, جنہوں نے کردار پیش کیا ہے. جب کردار پیش کرتا ہے تو آج ہر گھر میں علم اٹھتا ہے, تو عباس کا علم. کسی نے کیا خوب کہا تھا, ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے. تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, مینارِ تہذیب امم ہو جائے, مینارِ تہذیب امم ہو جائے. وہی ہاتھ لکھے گا وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. غازی عباس کا علم ہر گھر میں اٹھتا ہے. بلال قطب صاحب نے ایک مرتبہ ہم سے ٹیلی ویژن پہ سوال کیا کہ ہر جنگ میں نبی نے علم دیا تھا تو حیدر کرار کے ہاتھوں میں دیا تھا. ٹھیک ہے, جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خیبر ہو, جنگ خندق ہو, ہر جنگ میں علم ملا تھا تو علی کے ہاتھ میں ملا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ آج جب ہم علم اٹھاتے ہیں تو ہر ایک کہتا ہے یہ علی کا علم نہیں, عباس کا علم. آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ حیدر کرار کا علم اٹھنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے یہ علم ہے تو مولا علی کا علم ہے. لیکن ہر ایک کہتا ہے تو کہتا ہے علم ہے تو عباس کا علم ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کسی نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ بات یہ ہے کہ مولا علی کے ہاتھوں میں علم آیا تھا, لیکن اس علم کے سائے میں ہر طرح کے مسلمان شامل ہو جاتے تھے. کچھ ایسے ہوتے تھے جو جنگوں میں ٹھہرتے تھے, کچھ ایسے ہوتے تھے تو جو میدان چھوڑ کر چلے جاتے تھے. تو جب علی کا علم اٹھتا تھا تو اس سائے کے اندر ہر طرح کے مسلمان ہوتے تھے, لیکن جب عباس کا علم اٹھا تو صرف وہی سائے کے اندر آئے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی, مگر انہوں نے رائے حق نہیں چھوڑا. اس لیے آج جب ہم علم اٹھاتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ عباس کا علم ہے. ہمارے ہاتھ کٹ جائے, ہماری گردنیں کٹ جائے, لیکن یہ علم کبھی نہیں جھک سکتا. یہ ہے علم غازی عباس. حضرت عباس بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف مولا کائنات کے بیٹے ہیں اس لیے ہم انہیں با فضیلت کہتے ہیں اور اس لیے غازی عباس کو یاد کرتے ہیں. صحیح ہے, مولا علی کے بیٹے ہیں, بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن محمد حنفیہ بھی تو مولا علی کے بیٹے تھے. ان کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنا غازی عباس کو یاد کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے بیٹے تھے, حسن و حسین کے بہت سارے بھائی تھے, لیکن ہم یاد کرتے ہیں غازی عباس کو یاد کرتے ہیں. یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ بہت زیادہ حسین و جمیل اور بہت قد و قامت کے تھے, ہم شاید اسی لیے حضرت عباس کو یاد کرتے ہیں. نہیں, حسین و جمیل تو بہت سے ہیں, کیا یوسف کم حسن کے مالک؟ لیکن غازی عباس کو یاد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ شجاعت کے اندر کیا سب سے آگے تھے؟ نہیں, شجاعت بھی بہت سو کے اندر تھی, بڑے بڑے پہلوان موجود تھے. کیا وجہ ہے کہ صرف غازی عباس کی شجاعت کو ہم یاد کرتے ہیں, ان کی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ آپ سنیے گا. اور میرے نوجوان دوست بچے بطور خاص یاد رکھیے گا, حضرت غازی عباس فضائل کے بادشاہ تھے. وہ صحیح ہے علی کے بیٹے تھے, حسن و حسین کے بھائی تھے, سب سے زیادہ شجاع تھے, سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے, بہت بڑے عالم تھے. لیکن سب سے بڑی فضیلت غازی عباس کی یہ ہے کہ فضیلتوں کے شہنشاہ ہونے کے باوجود اپنے وقت کے امام کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام بنا کر رکھا. جو اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے سامنے غلام بنا دیتا ہے, امام اسے پھر لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں. آئے ہائے, آپ نے جملہ ہی ضائع کر دیا.
اگر کوئی اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے جھکا دیتا ہے پھر امام اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اتنی عزت کہ آج کربلا میں چلے جائیے اور دیکھیں کہ دونوں روضے آباد ہیں، دونوں حرم آباد ہیں، دونوں گنبد سجے ہوئے ہیں. انسان پہلی مرتبہ جاتا ہے، جو شیعہ نہیں ہوتا ہے، جو عقیدہ نہیں رکھتا ہے، وہ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جیسے کربلا کی سرزمین پر 2 اماموں کا راج ہے، 2 امام موجود ہیں. لیکن نہیں، اسے بتایا جاتا ہے یہ امام حسین ہے، یہ غازی عباس ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر غازی عباس کا روزہ بھی مولا حسین کی طرح کیوں آباد ہے؟ بتایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے قربان کر دیتا ہے، امام وقت اسے لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا، عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے. 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، بیدار ہے نا؟ 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے اور یہ مذہب وفا کا اکیلا امام، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام. قربان ہو جائیں ہماری ساری زندگی غازی عباس پر، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. میں کیا، چھٹے سرکار جب جاتے تھے کربلا تو فرماتے ہیں کہ مولا حسین کی زیارت مکمل نہیں ہوگی جب تک غازی عباس کی زیارت نہ کرو. آپ مشہد جاتے ہیں، مولا رضا کی زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ مولا رضا کے پہ جو خاص صحابی ہیں ان کی بھی زیارت کرو، نہیں، مولا رضا کی زیارت کر لی کافی. مشہد جائیں گے صرف امام کی زیارت کافی ہے، نجف جائیں گے صرف امام کی زیارت کافی ہے، جنت البقیع جائیں گے وہاں پر صرف اماموں کی زیارت کافی ہے. آپ کسی بھی امام کے روزے پر چلے جائیں، صرف امام کی زیارت پڑھنے زیارت مکمل ہو جاتی ہے. لیکن جب کربلا جائیں تو حسین کی زیارت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک عباس کی زیارت نہ پڑھی جائے. کیا مقام ہے کہ چھٹے امام شاہ فرمائیں، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تغدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. آپ تھک گئے تو میں بات ختم کر دوں. چھٹے امام یہ شاہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میرا سلام و غازی عباس پر، فرمایا پروردگار غازی کو سلام کرتا ہے. سلام اللہ، اللہ کا سلام آپ کی خدمت میں آتا ہے. اور یہ نہ سمجھے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا سلام کسی غیر امام کی خدمت میں آ جائے. نہیں نہیں، ارے یہ گھرانہ وہ ہے کہ جب نبی اکرم موجود ہوتے تھے اور خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں جاتے تھے تو پروردگار فرماتا تھا جب خدیجہ کی خدمت میں جاؤ تو میرا سلام بھی خدیجہ کی خدمت میں پیش کرو. یہ اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. خدا کا سلام جس طرح سے خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں آتا ہے اسی طریقے سے غازی عباس کی خدمت میں آتا ہے. ہر مخلوق غازی عباس کی خدمت میں آ کے سلام پیش کرتی ہے. اور سلام کرتے کرتے ہم کس جملے پر پہنچتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، چھٹے امام نے شاہ فرمایا ہے، یاد رکھیے گا، چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام ہو. کون سا عبد صالح؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. اس عباس پر سلام ہو جس نے اللہ کی بھی اطاعت کی، رسول کی بھی اطاعت کی، علی مرتضیٰ کی بھی اطاعت کی، حسن مجتبیٰ کی بھی اطاعت کی، اور حسین سید الشہداء کی بھی اطاعت کی. جو ہر ایک کا چشم و چراغ ہے اسے عباس کہا جاتا ہے. غازی وہ ہیں جنہوں نے 3 معصومین کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے اور 2 معصومین ایسے ہیں کہ جنہوں نے عباس کے ہاتھوں میں پرورش پائی. آئے ہائے، مسجد جمکران میں ایک مومن گیا. آپ کو معلوم ہے مسجد جمکران ہمارے آپ کے 12ویں سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ منسوب مسجد ہے. اس مسجد میں جا کر زمانے کے امام کو واسطہ دیا کہ میری یہ مشکل ہے، آسان کر دیجئے، حل کر دیجئے. امام زمانہ کی خدمت میں بار بار جاتا تھا اور حاجت پیش کرتا تھا. کئی دن ہو گئے لیکن وہ حاجت پوری نہیں ہوئی. ایک دن آیا اور اس نے کہا، اے مولا امام زمانہ، مجھے شرم آتی ہے کہ میں مسجد جمکران میں کھڑا ہوں اور پھر میں حضرت عباس کا واسطہ دوں. ہر جگہ پر حضرت عباس کا واسطہ دیا جاتا ہے
مجلس میں ہو حضرت عباس کا واسطہ، گھر میں ہو حضرت عباس کا واسطہ، سڑک پر اگر کوئی پریشانی آ جائے حضرت عباس کا واسطہ. لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں مسجد جمکران میں آیا ہوں، میں آپ کے بجائے کسی اور کا واسطہ پیش کروں. اسی رات خواب میں زمانے کے امام تشریف لائے، فرمانے لگے نصب یہ کہ جب مسجد جمکران آیا کرو تو ہمارے چچا عباس کا واسطہ نہ دیا کرو، بلکہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ جب جب ہماری بارگاہ میں آؤ ہمارے چچا عباس کا واسطہ ہماری خدمت میں لے کر آؤ. ہر ایک کو پسند ہے تو غازی عباس. چھٹے امام فرماتے ہیں کان عمنا العباس، میرے چچا عباس. کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام، مولا سید سجاد نہیں، چھٹے امام کہہ رہے میرے چچا عباس. ہر امام نے غازی عباس کو چچا کہہ کر یاد کیا ہے. کیا مقام ہے غازی عباس. اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں بات کو ختم کر دوں، ورنہ میں ان نوجوانوں کو حوصلہ بلند کرنا چاہوں گا جو غازی عباس کا پرچم بلند کرتے ہیں، ان کی عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، غازی عباس کے نام پر روتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی خدمت ہم کر رہے ہوتے نا، ایک ایک خدمت غازی عباس دیکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر سبیل میڈیا کا چینل ہے، وہاں پر لکھیے گا عباس علمدار کا معجزہ. یہ زندہ معجزہ ہے، بیان کرنے والا شخص ابھی زندہ ہے. ویڈیو موجود ہے، سارے ثبوت موجود ہیں. اور اس نے ایسی ایسی باتیں بیان کی ہے، یہ مر چکا تھا تو اس نے ایسی ایسی باتیں بیان کی ہے جو عام طور پر انسان نہیں دیکھ سکتا. اس نے کہا ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ یہ ہو رہا ہے، جو مکان کے اندر ہے وہ یہ ہو رہا ہے، فلاں کمرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، جبکہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. مولا عباس علیہ السلام صلوات. مولا آپ کو سب کو سلامت رکھے. کربلا زیارت کی شرف یابی کے لیے ایک اور باز بلند درود پڑھ دیجئے محمد والے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اس جوان نے سارے ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. کیا ہوا تو اس کے ساتھ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مولائی ہوتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہماری زبانوں پر بھی نکلتا ہے یا علی مدد. کچھ ایسے ہوتے ہیں ایران کے اندر بطور خاص جو مولائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ابو الفضل العباس، یا ابو الفضل العباس. اس کے ساتھ جب ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہوا وہ پوری تنظیم اور پوری انجمن گاڑی کے اندر موجود تھی. جب ایکسیڈنٹ ہوا تو سب کی زبان پر نکلا یا ابو الفضل العباس، یا ابو الفضل العباس. اور کہتے ہیں کہ گاڑی کلابازی کھاتے ہوئے گری. کچھ جو ان کے ساتھ باقی نوجوان تھے وہ بہت شدید زخمی ہو گئے. سب غازی عباس کو پکار رہے تھے، یہ شخص بھی غازی عباس کو پکار رہا تھا. کہتا ہے کہ اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ میری روح نکل گئی ہے، میں مر چکا ہوں. لیکن بعد میں پتا چلا میں مرا نہیں تھا، میں کوما میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو اٹھایا، باقی دوستوں کو اٹھایا، ہاسپٹل لے کر آئے. جب اس کو ہاسپٹل لے کر آئے تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو مر گیا ہوں، اور دیکھ رہا تھا کہ میرا جسم ایک طرف پڑا ہوا ہے اور میں خود روح بن کر باہر کھڑا ہوا ہوں. کہہ رہا ہے جب مجھے موت آ گئی، اور جس نے اپنا موت کا واقعہ بیان کیا اور جو جو لوگ پلٹے ہیں، آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو ایک دنیا سے نکلتا ہے، ایک ٹنل کے اندر چلا جاتا ہے اور سامنے روشنی آتی ہے. کہتے بس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں دنیا سے نکلا ہوں، دوسری دنیا میں چلا گیا. اور جیسے اس دنیا میں گیا مجھے مختلف لوگ نظر آنے لگے، روحیں نظر آنے لگی. اس میں سے ایک روح میرے پاس آئی اور کہا تو نے عباس کو یاد کیا ہے؟ غازی عباس نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے اگر تو مجھے معاف کر دے تو غازی عباس تجھے شفا دیں گے. کہتا ہے میں اس شخص کو جانتا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. کہتا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا اور فٹ بال کھیلتا تھا گلی کے اندر تو یہ شخص وہ تھا جو مجھے ایک مرتبہ قریب آیا اور کسی بات پر بحث ہو گئی تو اس نے بہت زور سے مجھے تماچا مارا تھا کہ میرے دماغ میں وہ تماچا رہ گیا تھا اور میں نے کہا تھا زندگی بھر اسے معاف نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا اگر انسان شہادت کی موت بھی مرا ہو اور کسی بندے کا حق انسان کی گردن پر ہو تو شہادت کے بعد وہ معاف نہیں کیا جاتا.
وہ جس نے تھپڑ مارا تھا بعد میں جا کر وہ شہید ہو گیا، اس کے سارے معاملات حل ہو گئے، لیکن یہ تھپڑ حل نہیں ہوا تھا کیونکہ اس بندے نے معاف نہیں کیا تھا۔ لہذا یہ آیا، اس نے کہا کہ وہ جو میں نے تجھے چانٹا لگایا تھا وہ مجھے معاف کر دے۔ غازی عباس کہتے ہیں اگر تو نے مجھے معاف کر دیا وہ تجھے آ کر شفا دیں گے، کہ اگر ایسی بات ہے میں نے معاف کیا۔ غازی عباس آئے، مجھے شفا دے، مجھے زندگی دے۔ کہتے وہ شخص لے کر چلا گیا، یہ بات کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی آیا نہیں۔ میں گھبرانے لگا کہ لگتا ہے یہاں پر میری حالت خراب ہو گئی ہے، اب کوئی آئے گا نہیں میری مدد کرنے۔ کچھ دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ ہاسپٹل کے کمرے کے باہر میرے رشتہ دار حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت تک میں حدیث قصہ کو جانتا نہیں تھا، اس کے ترجمے سے واقف نہیں تھا۔ کچھ دیر گزری تو ملک الموت بھی آیا اور 5 ہستیاں بھی آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن میں سے 2 نورانی مرد تھے، 2 نورانی بچے تھے، 1 نورانی عورت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، لیکن انہوں نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت تو چلا جا، عباس آنے والے ہیں۔ میں نے یہ سنا، دیکھا ملک الموت چلا گیا، وہ ہستیاں چلے گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے سامنے شخص کھڑا ہے اور اتنی بڑی اس کی قد و قامت ہے کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ میں نے کہا یا ابا الفضل العباس، اور جیسے ہی میں نے کہا یا ابا الفضل، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں وہی ہوں جس کا تو نے نام لیا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تو نے ابھی کہا ابو الفضل العباس، میں وہی عباس ہوں۔ تو کیا مطلب، آپ کیا حضرت علی کے بیٹے عباس ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا عباس ہوں، میں حسن و حسین کا بھائی عباس ہوں۔ تو کہا اے غازی عباس، آپ سے میں شفا مانگتا ہوں، آپ کے وسیلے سے مجھے شفا دے دیجیے۔ لیکن جیسے غازی عباس نظر آئے مجھے شکوہ محسوس ہوا۔ میرے نوجوان مجھے سنیں، جا کر ویڈیو دیکھیں۔ کہا میرے ذہن میں شکایت آئی، میں نے شکوہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا اے غازی عباس، آپ کو معلوم ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کا بڑا وزنی علم اٹھاتے تھے، آپ کے لیے سینہ زنی کرتے تھے، عزاداری کرتے تھے، آپ کا ماتم کرتے تھے، اور جب کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ کو یاد کرتے تھے، لیکن آپ نے میری پریشانی حل نہیں کی۔ میں فلاں مصیبت میں مبتلا ہوا، آپ کو یاد کیا، آپ نے مصیبت حل نہیں کی۔ میری فلاں مشکل تھی، آپ نے حل نہیں کی۔ میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس وقت مصیبت کیوں نہیں حل کی؟ فرمانے لگے اور رونے لگے، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے مجھے باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ کہ مجھے باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے مجھے باب الحوائج بنایا، اور باب الحوائج اس لیے بنایا ہے کیونکہ سیدہ کے بیٹوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا تھا، ایک خدمت نہیں کر سکا، میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ شہزادی فرماتی اب سے تو باب الحوائج ہے، جو تیرے صدقے سے مانگے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس لیے یہ نہ کہنا آئندہ کہ میں نے حاجت مانگی اور پوری نہیں ہوئی، میری شہزادی مجھ سے ناراض ہو جائے کہ میں نے تیری مدد نہیں کی۔ کہا میں نے پھر سوال کیا پھر آپ نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ جواب سنیے گا میرے نوجوان عزیز، ہم پکارتے مولا علی کو، ہم پکارتے رسول خدا کو، ہم پکارتے پنجتن پاک کو، پکارتے زمانے کے امام کو، پکارتے غازی عباس کو، کیوں مدد نہیں ہوتی ظاہری طور پر؟ غازی عباس نے بیان کیا، فرمایا پروردگار نے دنیا کے کچھ اصول بنائے ہیں، اس کے اندر کسی کو مشکلات دی ہے، کسی کو آسانیاں دی ہے، ہر ایک کی مصلحت ہے۔ اگر ہر ایک کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائے تو دنیا کی مصلحتیں ختم ہو جائے، دنیا کا نظام ختم ہو جائے۔ اس لیے دنیا کے نظام کے اندر ہم مجبور ہوتے ہیں، جہاں سے ہمیں خدا کا اذن ملتا ہے ہم مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر خدا کا اذن نہیں ہوتا تو ہم انتظار کرتے ہیں، ان حاجتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ تمہاری ساری حاجتیں ہم نے سنی ہیں۔ پھر فرمایا ابھی ہمیں پروردگار کی طرف سے اذن ملا ہے، اس لیے ہم تمہیں شفا دینے کے لیے آئے، جاؤ اپنے جسم میں واپس چلے جاؤ۔ جیسے غازی عباس نے کہا نا اپنے جسم میں واپس چلے جاؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے جسم میں چلا۔ کہا میں جیسے جسم میں جانے کی کوشش کی، جسم میں جا نہیں پا رہا تھا۔ میں کہا غازی عباس میں تو جا نہیں پا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ کہا آؤ میرے ہاتھوں میں آ جاؤ۔ آئے آئے، کٹے ہاتھوں والے مولا نے اپنے دست مبارک سے اسے اٹھایا اور کہتا ہے، جب یہ انٹرویو دے رہا تھا تو ہوسٹ کو کہتا ہے آئیے گا میرے قریب آئیے گا، اپنے ہاتھوں کو ایسے کیجیے گا۔ اس نے جب یہ ہاتھ ایسے کیے، کہا بالکل اسی طریقے سے غازی عباس نے ہاتھ کیے اور ایسے مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو اٹھاتے ہیں،
اور اٹھانے کے بعد مجھے جسم پر رکھ دیا. جسم پر رکھنا تھا, میری روح واپس آ گئی, میرا خون دوڑنے لگا, میں زندہ ہو گیا. میں نے نرسوں کو دیکھا, میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا. میں آواز دینا چاہتا تھا کہ اس بزرگ کو بلاؤ جس نے مجھے زندگی دی ہے, لیکن میری آواز میرے حلق میں پھنس گئی. 5 منٹ تک میں بول نہیں سکا, اور 5 منٹ کے بعد جب میں نے بولا کہ اور ڈاکٹرز آؤ, میں زندہ ہو گیا ہوں, آ کر دیکھو, میری ٹریٹمنٹ کرو, کیا مجھے شفا مل گئی ہے, میں صحت مند ہو گیا ہوں. سارے ڈاکٹروں نے آ کر چیک اپ کیا, کہا تجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تجھے کیسے زندگی ملی؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے جنہوں نے مجھے زندگی دی, وہ بزرگ کہاں ہیں؟ کہا یہاں پر تو کوئی بزرگ موجود نہیں تھے. پھر پورا واقعہ بتایا اور بتایا کہ جب میں مر گیا تھا تو آپ فلاں کمرے میں تھے, وہ فلاں کمرے میں تھا, وہ یہ کام کر رہا تھا, وہ یہ کام کر رہا تھا. اس نے کہا تو نے ساری باتیں صحیح بتائی ہے, یہ بتا کہ تجھے کس بزرگ نے شفا دی؟ کہ مجھے کسی بزرگ نے نہیں, اس بزرگ نے شفا دی ہے کہ جس کا میں روز و شب ماتم کرتا ہوں, جس کو غازی عباس کہتے ہیں. عزادارو, آپ جو علم اٹھاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ علم آپ اٹھاتے ہیں. غازی عباس آپ کی مدد کرتے ہیں, مولا علی اکبر آپ کی مدد کرتے ہیں, مولا حسین آپ کی عزاداری کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں سبھی کی باب الحوائج کے صدقے میں حاجتیں پوری فرمائے. بس عزیزو, وہ کہ جس کے صدقے میں سب کی حاجتیں پوری ہوتی ہے لیکن اس کی 4 سالہ بچی کی حاجت پوری نہ ہو. اے غازی عباس, ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ غازی عباس کے مسائل پڑھ کر جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میرے ساتھ وہ بہت رو رہے تھے. میں نے کہا کہ کیوں آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو معلوم ہے میری بھی ایک بھتیجی ہے جو 4 سال کی ہے. جب آپ نے سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا نا تو مجھے اپنی بھتیجی یاد آئی. وہ مجھے بھتیجی اتنی عزیز ہے, اگر میری اس بھتیجے کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کہہ دیا, اور مجھے اپنے سے زیادہ اس کا خیال ہوتا ہے. کوئی اسے کچھ کہے نہیں, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے میں تڑپ جاتا ہوں. وہ بھوکی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے اس کے لیے کھانا لے کر آنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب مجھے اس بھتیجی سے اتنی محبت ہے تو غازی عباس کو سکینہ سے کتنی عزرکم علی اللہ, عزرکم علی اللہ. عزادار, رونے میں شرم محسوس نہیں کیجئے گا, اس پر ماتم کرنا ہے کہ سیدہ زہرا قیامت کے میدان میں ان کے کٹے ہاتھوں کو لے کر آئیں گی, فرمائیں گے نانا آپ کی امت کی شفاعت چاہیے تو میرے عباس کے ہاتھ ہی کافی ہے. اے غازی عباس, آپ پر سیدہ کا سلام, آپ پر زمانے کے امام کا سلام. غازی عباس, شب عاشور ایک جملہ ہے جو بعض اصحاب نے آ کر کہا, کہنے لگے اے غازی عباس آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے مانگا تھا؟ غازی عباس سمجھ گئے شب عاشور ہے نا, یہ جملہ کہا, غازی عباس کا دل پھٹ گیا. جناب زہیر نے جب یہ جملہ کہا, روایت کہتی ہے جواب دیا, یا زہیر اتشجعنی فی مثل هذا اليوم, اے زہیر کیا تم مجھے آج کی رات جوش دلانا چاہتے ہو؟ دیکھو یہ ایک رات کا فاصلہ ہے, کل جب صبح عاشور کا سورج نمودار ہوگا دیکھنا عباس کیسی تلوار چلاتا ہے. کہوں گا یا غازی عباس, کل عاشور کے دن ہر ایک کو تلوار چلانے کی اجازت ہوگی, اگر اجازت نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں ہوگی. عزادار سمجھ گئے, میرے بزرگ سمجھ گئے, جن کے پاس جو صلاحیت ہوتی ہے اگر انہیں صلاحیت کا اظہار نہ کرنا دیا جائے نا بڑا سخت ہوتا ہے. اگر مجھ جیسے خطیب کو بلایا جائے, میں ادنا سا غلام, ادنا سا خطیب ہوں, لیکن مجھے آ کر بٹھا دیا جائے, بولنے نہ دیا جائے, میرے لیے بڑا سخت ہوتا ہے. میرے اندر یہ صلاحیت ہے, مجھے اس کا اظہار کرنا ہے. کسی بڑے نوحہ خان کو بلایا جائے, نوحہ نہ پڑھنا دیا جائے, سخت ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. مجھے بتاؤ غازی عباس جن کو مانگا ہی نصرت حسین کے لیے تھا, جن کو مانگا ہی تلوار چلانے کے لیے تھا, ایک مرتبہ آقا نے فرمایا عباس تجھے تلوار نہیں چلانی, تلوار چلا کر دین مصطفیٰ نہیں بچے گا, تلوار روک کر دین مصطفیٰ بچے گا.
اے عباس تجھے تلوار نہیں چلانی. ایک مرتبہ غازی عباس آئے اپنے مولا کی خدمت میں, کہنے لگے آقا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے. سنیں گے کیا کہا ہوگا؟ یہ کہا ہوگا آقا اب میرے شاگرد جا کر قربان ہو گئے, میرے گود کے پالے قربان ہو گئے, میرے بھانجے بھتیجے قربان ہو گئے, اب مجھ سے رہا نہیں جاتا, اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے. آقا نے فرمایا عباس تمہیں معلوم ہے تم میرے لشکر کے علمدار ہو, میں علمدار کو کیسے بھیج دوں؟ روایت کہتی ہے فنظر یمینا وشمالا, غازی عباس نے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا. ایک عجیب فکر ہے شاہ فرمایا, فرمانے لگے غازی نے فرمایا آقا وہ لشکر تو دکھائیے جس کا میں علمدار بنایا. اب تو لشکر ختم ہو گیا, اب تو کوئی باقی نہیں رہا, اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے. عزادارو سمجھیے مقام عباس کتنا بلند ہے. مولا حسین روکتے رہے عباس تم میرا سہارا ہو, عباس تم میرا آسرا ہو, تم چلے جاؤ گے میری کمر ٹوٹ جائے گی. غازی عباس کو روکتے رہے, لیکن پھر ہوا کیا؟ 4 سالہ بھتیجا ہائے پیاس کہتے کہتے آ گئی, کہنے لگی چچا پانی کا انتظار. مولا حسین نے فرمایا ہوگا اے بچی ابھی تو پانی مانگ رہی ہے, پھر زندگی بھر تو پانی پانی نہیں چچا چچا کہے گی. ایک مرتبہ مشک سکینہ غازی عباس کے ہاتھوں میں آیا, گھوڑے پر سوار ہوئے بھرپور حملہ کیا اور نہر فرات کے قریب پہنچے. 4000 افراد نہر فرات پر قابض تھے, ان سب کو دور کیا. غازی عباس سب کو دور کرتے کرتے نہر فرات کے اندر تشریف لے گئے. سنیے گا پانی غازی عباس کے ہاتھوں میں آ گیا. جیسے ہی پانی ہاتھوں میں آیا ہر پیاسا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی پیاس بجھا دے. جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے انہیں معلوم ہے جب افطار کا وقت آتا ہے انسان سب سے پہلے پانی پیتا ہے. جو آدھا دن پیاسا ہو اس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی, جو 3 دن کا پیاسا تھا ہاتھ میں پانی آ گیا لیکن پانی کو پھینک دیا. علماء فرماتے کیوں پھینکا؟ کہ اس لیے پھینکا کیونکہ غازی عباس سوچ رہے ہیں اے عباس تو غلام ہے, تیرا امام پیاسا ہے, ہو نہیں سکتا کہ امام پانی نہ پیے تو پانی پی لے, اس لیے پانی پھینک دیا. بعض افراد نے کہا نہیں وجہ یہ نہیں ہوگی, وجہ کچھ اور ہوگی. کیا وجہ ہوگی؟ کہ یہ وجہ ہوگی جب انسان چلو میں پانی بھرتا ہے اور پانی کو دیکھتا ہے تو اپنی تصویر نظر آتی ہے, لیکن غازی عباس نے جب پانی دیکھا ہوگا تو اپنی تصویر نہیں سکینہ کی پیاسی تصویر. کہا ہوگا تو چچا ہے, تیری بھتیجی پیاسی ہے, پہلے وہ پانی پیے گی پھر تو پانی پینا. مشک سکینہ بھرا, خیمہ گاہ کرو کیا. جن لوگوں نے کربلا کی زیارت کی ہے پروردگار سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. انہیں معلوم ہے نہر فرات کہاں پر ہے, خیمہ گاہ کہاں پر ہے, کفین عباس کہاں پر ہے, قبر عباس کہاں پر ہے. بس ذہن میں منزل لائیے گا, غازی عباس نہر فرات سے چلے, ام البنی کا لال چلا, مشک سکینہ کے ساتھ چلا, لیکن کسی نے پشت درخت سے حملہ کیا, غازی عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. فرمانے لگے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی, خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم بھی کر دیا میں دین کی نصرت کرنے سے باز نہیں آؤں گا. کہتے جاتے تھے آگے بڑھتے جاتے تھے, یہاں تک کہ پشت درخت سے کسی اور شقی نے حملہ کیا, غازی عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. میرا کٹے ہاتھوں والا مولا خیمہ گاہ کی طرف جا رہا ہے اور دعا کر مالک یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے. بس عزادارو اشقیاء سمجھ گئے غازی کی جان ان کے بازو میں نہیں ہے, مشک سکینہ میں ہے. کسی شقی نے تیر جوڑا, اب جو مشک سکینہ پر لگا غازی وہیں پر رک گئے اور سوچ رہے اب میں خالی ہاتھوں کے ساتھ خیمے کی طرف جاؤں یا پھر نہر فرات کی طرف جاؤں. اگر نہر کی طرف جاؤں گا تو پانی کیسے بھروں گا؟ پانی بھرنے کے لیے ہاتھوں کا سہارا چاہیے. اسی اثناء میں غازی پر 3 حملے ہوئے. ایک تیر چلا, شیر خدا کے شیر بیٹے کی آنکھ میں بے بس ہو گیا.
دوسرا تیر چلا جو غازی کی سینے مبارک میں پیوست ہو گیا، اپنے گھٹنوں کو بلند کیا، تیر کو نکالنے کی کوشش کی، سر کو جیسے ہی جھکانا تھا ایک گھرز آیا، شہید کوفہ کا لال زمین کربلا کی طرف گیا۔ ایک ذاکر تھا جو غازی عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا، روز و شب غازی عباس کا ذکر کرتا تھا۔ ایک خواب میں غازی عباس تشریف لائے، فرمایا تو میرا ذکر نہیں کرتا؟ کہا مولا میں تو آپ ہی کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا میں تو آپ ہی کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا ہاں تو مصائب پڑھتا ہے لیکن ایک مصیبت نہیں پڑھتا۔ کہا مولا بتائیے کیا مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا تو نے ساری مصیبتیں پڑھ دی لیکن یہ بیان نہیں کیا، جب ہر شہید زمین کربلا پر گرا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیا تھا۔ تجھے معلوم ہے جب میں زمین کربلا پر گرا تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ کیسے آیا؟ کہا علیک من السلام، آقا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ مولا نے کمر تھام کر کہا الان انکسر ظہری، عباس سنے گے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ازادار اس جملے کو معمولی نہیں سمجھے گا۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو علی کی بھی جان ہے، سیدہ کی بھی جان ہے، رسول کی بھی جان ہے، حسن مجتبیٰ کی بھی جان ہے، سارے انبیاء اور اماموں کی جان۔ یہ کہہ رہا ہے عباس تو لے گیا ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ آخری فقرہ سنیے گا اور پہ التماس دعا۔ ایک مرتبہ مولا کی لاش پر تشریف لائے، فرمانے لگے عباس تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دشمن مجھے آ کر کہہ رہے بتا تیرا بھائی کہاں ہے، بتا تیرا علمدار کہاں ہے۔ اے غازی جب تک تم زندہ تھے بیویاں سکون سے سویا کرتی تھی، دشمن تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے، جب تو چلا گیا سادات زندگی بھر جاگا کریں گی، اب دشمن سکون سے سو۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہونے اور رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، باب الحوائج غازی عباس کے صدقے میں تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جو حاضرین کے مرحومین ہیں، بانیان مجلس کے مرحومین ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، جوارے پنجتن پاک سے محشور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما، بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار زندگی اور آخرت کے اندر ہم سب کو مولا حسین کی ہمراہی نصیب فرما، اور مولا حسین کے حقیقی وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔